شرمیلا کی زندگی میں ساس صاحبہ ایک ایسی مارکا رائی کا نام تھی جو ہر روز نئی لڑائی، نئی چالاکی لے کر آتی۔ وہ دل میں پیچ و تاب کھاتی، کچن سے نکلی اور سیدھا لاؤنج میں صوفے کے سامنے میز پر رکھی سلائی مشین کے سامنے جا بیٹھی۔ دوپٹے کے پلو سے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بڑبڑائی، سینے پہ رونے میں تو ماشاءاللہ میرا ہاتھ کسی ہنر مند سے کم نہیں، لیکن کیا ہوا جو میں ایک آدھ بلاؤز یا فینسی سوٹ درزی سے سلوا لوں؟ گھر میں تو جیسے قیامت آ گئی ہو۔ مہینوں ہر آنے جانے والے کے سامنے تانا دیا جاتا ہے کہ ہماری بہو تو میم صاحب ہے، درزی سے کپڑے سلواتی ہے۔ مشین کے نیچے رکھے کپڑوں کی گٹھری کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ پچھلے مہینے احمد کے پاجامے بھی تو اس نے خود ہی سیے تھے، مگر اس کے تو کسی نے شکایت نہیں کی تھی، نہ ہی تعریف۔ لیکن ذرا سا نیا سٹائل کیا اپنایا، بس پھر امی جی نے میاں جی کو تازہ رپورٹ لکھوا دی، جیسے بہو کوئی ماڈل بن کر کیٹ واک کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس نے سلائی کرتے ہوئے جھلا کر سوچا، اب میگزین میں دیکھی نیو سٹائل کی شرٹ ٹیلر سے سلوانے کے لیے دل کتنا مچل رہا ہے، مگر ہسبینڈ کی ایک نہ تو سمجھو 100 پر بھاری ہے۔ شرمیلا نے پاس پڑے میگزین پر اپنی نازک سفید انگلیاں حسرت سے پھیری۔ شرمیلا حبیب پورے کالج کی جان تھی۔ نیو سٹائل کے ڈریسز پہننے کا شوق، کالج کی لڑکیوں کو تو اس کے ڈریس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ شہر میں کون سا نیو فیشن آیا ہے۔ مگر شومیہ قسمت، اس کی شادی ایسے ٹریڈیشنل گھرانے میں ہوئی جو ابھی بھی پرانے زمانے میں جی رہے تھے۔ شعیب نے بھی تو اسے کالج کے فنکشن میں ہی دیکھ کر پسند کیا تھا نا، اور پہلی بار شرمیلا سے شادی کے لیے بیوہ ماں کے مقابل ڈٹ گئے تھے وہ۔ ان کی مخالفت پر جب گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو آمنہ بی کو ہار ماننی پڑی، مگر شرمیلا کے لیے ان کے دل میں گرا پڑ گئی جو شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود نہ کھل سکی۔ اس نے سلائی کرتے ہوئے چور نگاہوں سے میگزین پر بنی ماڈل کے ڈریس کو دیکھا اور بڑبڑائی، کیا کروں؟ چھپ چھپا کے اپنی نئی شرٹ ٹیلر کو دے دوں؟ لیکن ان کے مخبر، اللہ اللہ، پولیس کے پاس بھی اتنے خفیہ ایجنٹ نہ ہوں گے جتنے میرے سسرال میں جاسوسی پر مامور ہیں۔ پھر اسے وہ واقعہ یاد آیا جب وہ نئی نویلی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میاں جی کی شدید فرمائش پر ساس جی کا ایک چکن کا کرتا سی کر دے دیا۔ بس پھر کیا، لمحوں میں ہی سارا محلہ ان کی درد بھری داستان سن چکا تھا۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا سی دیا، یوں لگتا ہے جیسے چکن پر جنگ چھڑ گئی ہو۔ جو دیکھے وہ خاموش۔ آمنہ بی کی غلط بیانی کو ان کے منہ پر بتانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آخر کار ساس نے کرتا ادھیڑا، دوبارہ اپنی پرانی درزن کو تھما دیا۔ شرمیلا کے اندر کی کاریگر خاتون نے تو چاہا کہ نیا کرتا سی کر سب کو دکھا دے، لیکن عزت نفس نے زبان بند رکھی۔ بس پھر تو جیسے ان کا لحاظ ہی اٹھ گیا۔ اب اگر شرمیلا دوپہر کے فارغ وقت میں کوئی کتاب یا ڈائجسٹ پڑھنے بیٹھ جاتی تو ساس آتے جاتے تانے دیتی، ہاں اب تو ہماری بہو کو پڑھنے کا شوق چڑھا ہے، گھر کے کام کاج پڑوس کی مریم آ کر کرے گی کیا؟ اور اگر کبھی نوٹ بک یا ڈائری ہاتھ لگ جاتی اور وہ کالج کے زمانے کی یادیں تازہ کرتے ہوئے کوئی اچھی غزل یا کچھ لکھنا شروع کرتی تو بس ایک اور جرم اس کے متھے لگ جاتا۔ یہ لیجئے ہماری بہو ساس نامہ کی اگلی قسط لکھ رہی ہے۔ شرمیلا ان کی ایسی حرکتوں پر ہنس دیتی تھی، ایک تھکی تھکی لیکن پر اعتماد ہنسی۔ بڑا ہونا صرف عمر سے نہیں ہوتا، ظرف سے بھی ہوتا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ دروازے کی چڑچڑاہٹ پر ہی بند ہوئی۔ شرمیلا، تمہاری ساس پھر سے تمہارے بارے میں کیا اناب شناب بکتی پھر رہی ہیں؟ اس دن تمہاری پھپھو آئی تھیں تو بتا رہی تھی۔ شاہانہ نے دکھی دل سے بیٹی کو خاص طور پر فون کر کے اطلاع دی۔ اب کیا بتا رہی تھی پھپھو؟ اس نے تھکے تھکے انداز میں پوچھا۔ میرے منہ میں خاک، اپنے شعیب میاں دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں کیا؟ ماں کے لہجے کی گھبراہٹ کے ساتھ شرمیلا کو رونا بھی آیا اور ہنسی بھی۔ اس نے پورا واقعہ ماں کو سنا ڈالا۔
ارے قصہ کچھ یوں ہے کہ چند دن قبل امی جان شعیب کے سامنے مجھے مسلسل پھوڑ ثابت کرنے کی کوشش کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ شعیب نے شرارتی انداز میں مجھے آنکھ مارتے ہوئے ماں سے دل پشوری کی خاطر کہا، یہ بہت بری ہے، امی جان ایسا کریں میری دوسری شادی کروا دیں۔ وہ بیٹے کے مذاق کو سچ سمجھ کر خوب خوش ہوتی رہی۔ توبہ ہے بیٹی، تمہاری ہی ہمت ہے جو اتنا برداشت کر رہی ہو، اور یہ شعیب میاں، ایسی باتوں سے ہی وہ سر پر چڑھتی ہیں۔ جب ہی تو دوسروں کے سامنے کہتی پھرتی ہے کہ میرا لڑکا اپنی قسمت کو روتا ہے، مجھ سے کہتا ہے میری دوسری کر دو۔ وہ تو میں ہی ہوں کہ احمد کا خیال کر کے چپ بیٹھی، اپنے بچے پر ظلم کر رہی ہوں۔ کوئی دوسری ماں ہوتی تو کبھی کا دوسرا بیاہ کر دیتی۔ شاہنہ نے پورا قصہ کہہ سنایا۔ ماں کی بات سن کر شرمیلا کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ امی جان، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ میری طرح ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیں، ورنہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ماں کو بجھے سے دل سے تسلی دی۔ کچھ نہ کچھ، وہ تو ہر بات پر روتی ہیں۔ ہم تو اس گھر میں اپنی بیٹی بیاہ کر مجرم بن گئے ہیں۔ شکر ہے شعیب میاں اچھے نکلے اور سسرالیوں کی عزت بھی کرنے والے ہیں، ورنہ زندگی مشکل بن جاتی۔ بس ان کے منہ سے ہم آمنہ بی بی کی بد زبانی کو برداشت کر رہے ہیں۔ شاہنہ نے بیٹی کو سنایا اور فون رکھ دیا۔ شرمیلا نے دل میں کہا، شاید جوانی سے بیوقی کا دکھ برداشت کرتے کرتے ویسی ہو گئی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں کم تھیں، جب بھی وہ کسی دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ شرمیلا، یہ کیا پکایا ہے؟ نمک تو دیکھو زہر کی طرح ہے۔ امی جان، میں نے تو ویسا ہی پکایا ہے جیسے ہمیشہ پکاتی ہوں۔ ہمیشہ ہمیشہ کون سا اچھا پکاتی ہو؟ شادی کو اتنے سال گزر گئے مگر تم سے اس گھر کے طور طریقے نہ اپنائے گئے۔ وہ بہت روکھے انداز میں بولی اور مزے لے کر آلو گوشت کھانے لگ گئی۔ ان حالات میں شرمیلا کا صبر کا پیمانہ کب تک نہ چھلکے۔ ہر روز ایک نیا قصہ، ایک نیا ڈرامہ۔ آج پھر ساس کی چپکلے شروع، اور شرمیلا کے کانوں میں جیسے مسلسل گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ وہ بے اختیار ہی گھر سے نکل کر پڑوس میں اپنی سہیلی مریم کے پاس چلی گئی کہ شاید تھوڑا دل بہل جائے، مگر مریم نے بھی چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہی انہی کا ذکر چھیڑا جس سے بچ کر وہ یہاں آئی تھی۔ اس نے مریم کے سامنے دل کی بھڑاس نکال دی۔ وہ کل کا واقعہ روحان سے لہجے میں سناتے ہوئے خود بھی ان لمحوں میں کھو گئی۔ کل میں نے شعیب کے لیے چائے نکالی اور کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کے اوٹ سے امی جی کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی ہے۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی بڑی بی؟ مریم نے جل کر پوچھا۔ اب تو بیوی کے غلام ہو گئے ہو، ہماری تو بات بھی بری لگتی ہے۔ دل پر کچھ یوں چھریاں چلیں جیسے دل ہی نہیں زبان بھی چھلنی ہو گئی ہو، وہ نم لہجے میں بولی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مریم نے اس کے پلیٹ میں سموسا نکالتے ہوئے پوچھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو شعیب نے مسکرا کر دیکھا اور چائے کے سپ لے کر بے اختیار تعریف کر بیٹھے۔ تم نے آج بہت اچھی چائے بنائی ہے، آفس کی تھکان دور ہو گئی۔ چلو آج کہیں باہر ڈنر پہ چلتے ہیں۔ اور بس آسمان پھر گر پڑا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے امی جان دھاڑے مارنے لگی۔ شرم نہیں آتی؟ جورو کی تعریف میرے سامنے کرتے ہو؟ اب تو وہی اچھی ہے، تمہاری ماں تو جیسے مر گئی ہو کیا؟ شعیب نے ہنس کر کہا۔ امی جان، اور کچھ ہو نہ ہو، شکل تو واقعی بہت اچھی ہے آپ کی بہو کی۔ عادت کے مطابق شعیب نے چھیڑا، مگر یہ سن کر امی کی آنکھوں میں چنگاریاں اور شرمیلا کے دل میں راکھ سی بھر گئی۔ چپ چاپ کمرے سے نکلی اور صحن کے کونے میں جا بیٹھی۔ سامنے نرگس کے مرجھائے پھولوں کی جھاڑی تھی۔ اچھا تو اب یہ عورت ماں کا مقابلہ کرے گی، وہ چلائیں۔ شعیب ماں کی حالت پر گھبرا کر انہیں سمجھانے لگے۔ اور پھر کہاں کی آؤٹنگ اور کہاں کا ڈنر؟ میں نے گھر میں ہی سب کے لیے روٹیاں تھوپی اور خود کھانا بنا کر کھائے بغیر سو گئی۔ شعیب نے بہت منایا مگر میں بھی سخت بن گئی۔ مریم کی بات پر شرمیلا سرد آہ بھر کے رہ گئی اور دل ہی دل میں سوچا، میں نے کب ان کی جگہ چھیننے کی کوشش کی؟ بس چاہا کہ ان کی بیٹے کی خوشی بن جاؤں، لیکن امی جی کو تو یہ بھی گوارا نہ تھا۔
کہ ان کا بیٹا ان کی زندگی کا مرکز کسی اور کی تعریف کر دے۔ وہ ہر بات میں ماں بن کر بیوی کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ شرمیلا نے چائے کا گھونٹ لیا اور زیر لب مسکرا دی۔ مریم کو اس کی حالت پر ترس آیا، گلے لگا کر بڑبڑائی، یہ خاتون بھی کتنی عجیب ہے، اپنے بیٹے کو سونپ دیا مگر دل سے سونپنا نہیں چاہتی ہیں۔ اس دن احمد دادی کے ساتھ تخت پر بیٹھا لوڈو کھیل رہا تھا۔ جانے ان کے دل میں کیا سمائی، پوتے کو پٹی پڑھانے لگ گئی۔ جا بیٹا، جا کے اپنے پاپا سے کہہ دے تیری ممی دادی جان سے برا سلوک کرتی ہے، وقت پر کھانا نہیں دیتی، بات نہیں سنتی۔ چھوٹے سے احمد نے گوٹی چلتے ہوئے چونک کر دادی کی طرف دیکھا۔ ننھے ماتھے پر بل آیا، جیسے کوئی بڑی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر صاف، معصوم اور سچے انداز میں انہیں آئینہ بھی دکھا دیا۔ میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں دادی جان، آپ ہی تو سکھاتی ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے، اللہ جی ناراض ہو جاتے ہیں، تو ممی بھی کہتی ہیں کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو زبان پر انگارہ رکھ دوں گی۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر جیسے دل کی بات زبان پر آ گئی، اور دادی ممی تو دن رات چپ چاپ آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ کی دوائیں، آپ کا کھانا، آپ کے سونے اٹھنے، ہر لمحے سب کچھ تو وہ کرتی ہیں، تو پھر میں جھوٹ کیسے بولوں؟ دادی جان کے چہرے پہ جیسے پل ہی میں کئی برسوں کی سختی، شکوے اور انا کا غبار چھٹ گیا۔ ان کی نظریں اس ننھے چہرے پر جم گئی جو بے خبری میں ایک بہت بڑی بات کہہ گیا تھا۔ کتنے برس ہو گئے تھے انہیں یہ سوچتے ہوئے کہ بہو نے بیٹے کو چھین لیا ہے۔ شعیب کی شرمیلا کے لیے دیوانگی انہیں تکلیف پہنچاتی تھی۔ کتنے دن رات گزرتے تھے اس خوف میں کہ وہ بڑھاپے میں تنہا رہ جائیں گی، لیکن آج ایک چھوٹے سے وجود نے اس کے دل پر لگا سارا زنگ کھرچ دیا۔ آنکھوں کے کونے بھیگ گئے، لرزتے ہاتھوں سے انہوں نے پوتے کا ننھا سا چہرہ تھاما، ماتھے پر لمبا سا بوسہ دیا۔ ساری قدورتیں، ساری شکایتیں جیسے اس ایک بوسے میں تحلیل ہو گئیں۔ جا بیٹا، جا کے ممی سے کہہ دے، دادی جان نے کہا ہے کہ وہ بہت اچھی ممی ہے اور وائف اور بہو، لیکن یہ الفاظ نہیں تھے، برسوں کے روکے گئے آنسو تھے جو لفظوں کا لباس پہن کر نکلے تھے۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی شرمیلا نے یہ سب سنا تو وہ نہ روئی نہ ہنسی، بس نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا، شاید رب کا شکر ادا کیا۔ گھر کے آنگن میں محبت کی وہ نرم سی روشنی اتر آئی تھی جو برسوں سے دراڑوں میں کھو گئی تھی۔ گھر کا آنگن ایک بار پھر روشنی سے بھر گیا، کیونکہ کبھی کبھی رشتے سمجھنے کے لیے عمر کا تجربہ نہیں، بس دل کا صاف ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ کام جو عمر بھر کے سمجھانے سے نہ ہو، جو اس معصوم دل نے لمحے میں کر ڈالا۔ آمنہ بی بی کی نمکین باتوں میں محبت کی چاشنی گھل گئی اور دل و دماغ محبت کی مٹھاس سے میٹھا ہو گیا، جس کا اثر زبان پر بھی ہوا اور شرمیلا کی زندگی میں سکون اتر آیا۔ میری دعا ہے اسی طرح میری ساری بہنوں کے گھر میں محبت کی چاشنی کھل جائے۔ اور اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو مجھے ضرور کامنٹ کیجیے گا اور لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، پھر ملوں گی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔